السلام علیکم پیارے رسول کی پیاری باتیں۔ ایک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے۔ دو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے دور رہے۔ تین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی غیرت مند ہے اور اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے حرام کیے ہوئے کاموں کو کرے۔ چار، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور پرہیزگاری اور غیر اللہ سے بے فکری طلب کرتا ہوں۔ پانچ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فرصت۔ چھ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلی رات تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور پھٹ جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آٹھ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ پھر ماں اور رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں مگر اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ نو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ 10، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت ہوا کر۔ اس شخص نے کہا، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا، غصہ مت ہوا کر۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ 11، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ 12، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو لق لق جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے۔ 13 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزع کی حالت سے قبل تک قبول فرماتا ہے۔ 14 حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا، اور اختیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو۔ 15 ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے ایک بادشاہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے، نمازیں پڑھو، سچ بولو، صدقہ و خیرات دو، پاک دامنی اختیار کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ 16 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص نے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی۔ آپ دیتے گئے، یہاں تک کہ جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا، تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں، مگر یاد رکھو جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچائے گا، اور جو لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا، اور جو فقر و فاقہ پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور قناعت سے زیادہ وسیع خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ 17 صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے تمام کام عجیب ہی ہوتے ہیں، اور یہ امر صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلا ہی بھلا ہے۔ 18 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کے بجائے 2 وادیاں ہوتی، اور آدمیوں کے حرص کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے۔ 19 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بعض ایسے حاکم ہوں گے جو تمہارے حقوق تم کو نہیں دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ حقوق جو تمہارے حاکموں کے تم پر ہوں ادا کرنا، اور جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور بغاوت نہ کرنا۔ 21 ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، اور نیک اعمال بجا لانے سے جنت ملے گی، اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور
بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اور جو